अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है, आपको पता है एक जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म किया गया था। उस हवाले से डेवलपमेंट हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है और मामला किस तरफ जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी स्टोरी मुज़ाकरात के ऊपर आपको पता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डिमांड रखी हुई है कि जी जब तक कमीशन नहीं बनेगा तो चौथा जो एक राउंड होना है, मीटिंग होनी है, उसके अंदर हम नहीं बैठेंगे। उस जवाब आ गया है, तो क्या ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन आज हमारी जो सबसे पहली स्टोरी है वो है एक नया कानून मौजूदा हुकूमत बनाने जा रही है और उस कानून का मकसद क्या है। और फेक न्यूज़ के हवाले से हुकूमत का ख्याल है कि नए कानून की ज़रूरत है और इस कानून के ऐलान के बाद आज नेशनल असम्बली से तो ये पास हो गया है। जो मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें हैं उनका काफ़ी सख्त इसके ऊपर रिएक्शन भी आया है। तो पहली स्टोरी ये है नाज़रीन, बुनियादी तौर पर तारीख का थोड़ा सा अगर हवाला दें तो पहली दफ़ा ये पीका ऑर्डिनेंस, ये पीका जो कानून है पास किया गया था 2016 में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक साइड पे थी और बाकी ये सारी जमातें जो अपोजिशन में थी, जिसमें पीपल्स पार्टी, PTI, JOF और बाकी छोटी जमातें, उन्होंने कहा था कि कानून मत बनाएं क्योंकि अगर जब कानून बनाएंगे तो ये आपके खिलाफ ये इस्तेमाल होगा। मुझे याद है मैंने उस वक्त एक अंग्रेजी अखबार के लिए काम करते वो मैं प्रोसीडिंग वो मैंने कवर की थी। कानून बन गया क्योंकि हुकूमत में जो पार्टी होती है वो ये समझती है कि कानून जो बनाना हमारा हक है और हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वही दुरुस्त बात होती है। उसके बाद उसी कानून को लेके जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने कुछ नई उसके अंदर अमेंडमेंट्स कर दी, जो हस्बे जायका कुछ नई उसके अंदर उन्होंने तरामीम कर दी। तो और पीका को जो एक स्टेरॉइड्स का टीका PTI की हुकूमत की तरफ से लगा तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आया। ज़ाहिर है उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी और बाकी सियासी जमातें अपोजिशन में थी। क्या फरमाया ख़ास तौर पर, सबसे पहले तो एक आपको दिखाते हैं हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आया। उस वक्त उन्होंने किस अंदाज से इन तरामीम को जो है उन्होंने ट्वीट किया था, एड्रेस किया था, ये आपको सामने रखते हैं। सो कॉल्ड डेफेमेशन अमेंडमेंट्स टू पीका promulgated by presidential ordinance shows the real fascist face of the ruling clique. After imposing curbs on mainstream media, they are out to muzzle social media. But can they go against the currents of time? Can truth be hidden? बड़ी अच्छी बात की थी कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो कदगरें लगाई जा रही हैं एक फैशिस्ट हुकूमत की तरफ से, उस वक्त उन्होंने एड्रेस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप सच को नहीं छुपा सकेंगे। उस वक्त जो है जो इसके ऊपर ज़ाहिर है पाकिस्तान जो मौजूदा जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं उनके मुख्तलिफ लीडरान की स्टेटमेंट्स भी आई, वो भी आपको दिखाते हैं। ऐसा काला कानून पास करने की ना हुकूमत के पास हिम्मत है और ना इंशाअल्लाह इसको हम पास होने देंगे। मियां नवाज शरीफ की पूरी आशीर्वाद के साथ उन्होंने हमें ये हुक्म दिया कि हम आपके पास हाजिर हों और आपको उनके बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे हम यकीन दिलाएं कि इंशाअल्लाह इस जंग में हम आपके साथ हैं। ये आपने मोहतरम नवाज शरीफ साहब को सुना, फिर मरियम साहिबा ने भी बात की, शहबाज शरीफ साहब मरियम साहिबा ने बात की, सुनिए। जहाँ पर लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो तो वहाँ से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? जो बख्शीश से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मफाद में नहीं करते। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहाँ जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ आप मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक्तदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूंगी। मेरी नज़र में मीडिया को रेगुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। ये मरियम साहिबा उस वक्त उनका बयान था जब वो अपोजिशन में थी। मरियम औरंगजेब साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बाद में बनी, आजकल पंजाब की सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके भी कुछ इसी तरह के ख्यालात थे। तनकीद की, कोई खबर चलाई तो 5 साल सलाखों के पीछे। इस कानून के तहत इमरान खान साहब 22 करोड़ अवाम को, मीडिया को, सियासी मुखालफिन को जो इनकी नालायकी, नाअहली, चोरी, लूटमार, करप्शन के ऊपर तनकीद करें, उनको अंधा, गूंगा और बहरा बनाना चाहते। काला कानून जबान बंदी के लिए और हर वो कानून जो आजादी इजहार राय को तकवीयत देता है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है।
एहसन इकबाल साहब मौजूदा सीनियर मिनिस्टर हैं प्लानिंग के, उन्होंने भी उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कानून साजी की गई थी उसको सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। अब मीडिया पे जो हमला किया गया है कि आवाज दबाई जाए, कोई सच ना बोले, अगर ये साजिश और ये मीडिया कंट्रोल करने का ऑर्डिनेंस कामयाब होता है तो पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की मौत वाक़या हो जाएगी। पीका कानून काला कानून था, तो आपने तो काला तरीन ऑर्डिनेंस जारी करके साबित कर दिया है कि आप जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, आप इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो जाहिर है हमारे एहसन इकबाल साहब ये सहाफ़ियों का उस वक्त जो कैंप लगा था वहाँ पे जाके बैठा करते थे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वो भी जाहिर है जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, वो भी कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी, ये अपने गिर्द दिफाई हिसार बना रहे हैं स्याह कानून साजी से, ताकि जब इनकी बारी आए तो कोई इन्हें पूछ न सके। कानून साजी सारी रिवर्स होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो भी नहीं पीछे नहीं रहे थे, और अब खबर यही आ रही है कि हुकूमत का उन्होंने साथ दिया, ये जो मौजूदा कानून पास हुआ है, ये कानून जो बनने वाला है ये आजादी सहाफत पे तो हमला ही हमला है, जमहूरियत पे एक डाका है, आजाद अदलिया पे भी एक हमला है, मुआशी हमला है, जो सहाफियों से अपने रोजगार छीनने की कोशिश है। नाज़रीन पहले तो हम आपको लेके जाएंगे नेशनल असेंबली, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ वहाँ पे मौजूद हैं। आज जो वहाँ पे कार्रवाई हुई सहाफ़ियों ने वहाँ से बाइकआउट भी किया, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं हसन यूब साहब से पूछूंगा। हसन मेरे सामने कुछ पुरानी खबरें भी हैं, वो सारे आपको दिखाया भी सुनाया भी, तो व्हाट डू यू थिंक ये लाइक मतलब ये जरूरत थी मौजूदा हालात में? बिल्कुल जरूरत थी जी। अच्छा, जो झूठ फैलाता है उसको कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, जो फेक न्यूज फैलाता है, प्रोपेगेंडा करता है, दहशतगर्दी में मुलव्वस होता है, साइबर वॉरफेयर में आता है, जैसे अब पीटीआई जो है, मैंने आपको बता रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर आपका अटैक होगा, पाकिस्तान के ऊपर एक हमला होगा, तो अगर इस किस्म का कर रहे हैं तो उसी के लिए ये सारी तैयारी हो रही है जी। ये इंतजाम सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस सोशल मीडिया का हमला होना है जिसकी नवीद मैंने आपको 15-20 दिन पहले बता दी थी। फिर उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन से मुतल्लिक जो उन्होंने अपने एक कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें कुछ बैरूनी लोग हैं, कुछ पाकिस्तान के लोग हैं, असद कैसर साहब भी शामिल हैं, नईम हैदर पंचोता भी शायद उसमें शामिल हैं, तो वो की है। तीसरी बात देखिए जी, कानून आप कहते हैं, एक तरफ कहते हैं जी कि यहाँ पर तो हुकूमत जो है वो कोई कानून भी किसी कानून की परवाह नहीं कर रही, लोगों को घर से उठा रही है, फलां कर रही है, फलां कर रही है, तो कानून होना गलत नहीं होता, कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और कानून में अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है और पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी है, पाकिस्तान की साइबर स्पेस के ऊपर को हमला हो रहा है और कोई ऐसा मवाद जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है और उसको वो मुतलका सोशल मीडिया ऐप को हुकूमत रेगुलेट कर सकती है या वो मवाद रिमूव करा सकती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो पीएफयूजे ने एतराज किया है, आज वॉकआउट भी वहां से करवाया गया है, वो तो मैं अपनी मिसाल देता हूं ना। जो मुझे धमकियां दी गई तो पीएफयूजे के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वो उस कमेटी के अंदर मौजूद थे, उस मुलाकात के अंदर हम बैठे, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थे, पीआईओ साहब थे, और उन्होंने कहा जी कि एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें सहाफियों को हरासा करने के हवाले से जो चीजें होंगी वो पीएफयूजे अपना काम करेगा। आज तक वो पीएफयूजे का पोर्टल मुझे दिखाई नहीं दिया, तो अगर मेरी फैमिली को या मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे तो सिर्फ मैं इंतजार करता रहूं कि पीएफयूजे कुछ करेगा। ये साइबर क्राइम अगर कमिट करता है, सोशल मीडिया के ऊपर मुझे धमकी देता है, तो बिल्कुल कानून की गिरफ्त में उसको बंदे को आना चाहिए। अजहर फारूक साहब, आपने सुना जो हसन यूब साहब को वो कि मुझे भी काफ़ी धमकियाँ दी गई, ज़ाहिर है वो उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट भी इस हवाले से रजिस्टर करवाया हुआ है। तो ये बताइएगा कि आज वहाँ पे सहाफ़ियों ने जब ये बाइकआउट किया, बुनियादी नुक्ता क्या था? मतलब एक कानून है, कानून की ज़रूरत है, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होने के ख़तरात हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में थोड़े से टॉकिंग पॉइंट्स हसन यूब साहब तारड़ साहब के साथ शेयर कर लेते तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली आपकी बातों का, आपके सवालों का जवाब दे सकते थे। वो उनको ज़्यादा मेरे ख्याल में इस हवाले से तैयारी की ज़रूरत है तारड़ साहब को। जी अजहर फारूक साहब, नुक्ता क्या आप लोगों का? खबर साहब, आज वाकई जब ये पास हो रहा था कौमी असेंबली से ये बिल, तो उस वक्त सहाफ़ी ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट भी किया और एहतजाज भी किया, जबकि वजीर इत्तलात वहां पर आए और उन्होंने अपनी बात भी रखी।
صحافیوں کا یہ بیسک کنسرن یہ ہے کہ یہ جو اتھارٹی بنائی جا رہی ہے یا جو قانون بنایا جا رہا ہے اس کا استعمال جو ہے وہ غلط ہوگا اور شکنجہ جو ہے وہ کسا جائے گا، میڈیا کی آزادی کے اوپر قدغن لگے گی، بالخصوص پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے تحفظات جو ہے وہ صحافیوں کے تھے۔ وزیر اطلاعات کا یہ کہنا تھا کہ یہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لیے اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف سوشل میڈیا کا جو دائرہ ہے اس کو جو اس وقت بڑا ہوا ہے کافی حد تک، اور جو کہ فیک نیوز بالخصوص، لیکن وہاں پہ یہ تحفظات تھے آج صحافیوں کے کہ فیک نیوز کی تعریف جو ہے وہ کیا ہوگی۔ تو اس انداز سے تو کوئی بھی صحافی جو ہے وہ آزادانہ طور پر رپورٹنگ جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ بہرحال یہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا اور جیسے کہ کل یہ بل پیش ہوا، آج داخلہ کی کمیٹی نے اس کو پاس کیا اور آج ایجنڈے میں نہیں تھا، تو آج قومی اسمبلی نے منظور کر لیا، کل سینٹ بھی کر لے گی، تو یہ قانون تو اب بننے جا رہا ہے۔ تو لیکن تحفظات جو ہیں وہ صحافیوں کے ہیں اور تحفظات آج وزیر اطلاعات کے سامنے بھی رکھے گئے ہیں اور صحافیوں نے جو مختلف پارٹیز ہیں جو تنظیم، ویسے ملک صاحب آپ نے طاہر صاحب کو بتایا نہیں، آج کل کوئی بھی خبر چاہے وہ اخبار کی ہو چاہے وہ ٹیلی ویژن چینل کی ہو، تو ہر میڈیا ہاؤس کی ایک ظاہر ہے ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں، ڈیجیٹل میڈیا ہے، تو وہ خبر وہاں پہ بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ تفریق ہے وہ کس انداز سے کریں گے کہ یہ خبر پرنٹ کی نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کی ہے؟ فرض کریں تمام جو پاکستان کے بڑے اخبارات ہیں وہ تو سوشل ان کا جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہے۔ اینی ویز تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ لالا اسد پٹھان صاحب کو غلام حسین صاحب ہم نے دعوت دی ہے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ ساری انہوں نے مختلف جو موومنٹس چلی ہیں پاکستان کے اندر میڈیا کے حوالے سے، اس کا وہ حصہ رہے ہیں، پی ایف یو جے کے اندر سینئر پوزیشنز کے اوپر بھی انہوں نے سرو کیا ہے۔ آج ناظرین جب یہ قانون پاس ہوا تو اس کے جواب میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے تمام صحافتی تنظیموں کی، انہوں نے اس کو رد کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ یہ سیڈ دیٹ اٹس ممبرز ہیو ناٹ بین شیئرڈ ود اینی ڈرافٹ ایز یٹ before studying this draft. None of the JEC members are in a position to comment on proposed amendments. Joint Action Committee requests the government not to pass any amendments to the bill without proper consultation with all stakeholders. اس کے اندر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہیں، اس میں اندر آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے، اے پی این ایس، کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز ہے، سی پی این ای، وہ شامل ہیں، ایسوسیشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز جو امین ہے وہ بھی شامل ہے، اور پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسیشن پی بی اے۔ چودھری غلام حسین صاحب، میں ذرا لالا صاحب کو آپ ساتھ لے لوں، پھر آپ کے پاس بھی آتا ہوں، آپ بھی سوال کر لیجئے گا۔ لالا اسد پٹھان، یہ اتنی زیادہ ایسوسیشنز ہیں آپ کی ساری، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بڑا ایک اچھے مقصد کے لیے کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، فیک نیوز کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، کم از کم جو میں نے بھی تھوڑی بہت صحافت کی ہے، آلریڈی فورمز موجود ہیں، اگر کوئی خبر غلط ہوتی ہے کسی سطح کے اوپر اس کے خلاف حکومت بھی ایکشن لے سکتی ہے، متعلقہ ادارے بھی ہیں، صحافیوں کے اپنے ڈیفرنٹ فورمز بھی بنے ہوئے ہیں، تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس قانون کو؟ شکریہ خاور صاحب، میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ حکمرانوں کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی اس ملک میں کالے قوانین پاس کیے جاتے ہیں تو وہ اس طرح عجلت میں کیے جاتے ہیں۔ کبھی بھی عوام دوست قوانین جو پاس کیے جاتے ہیں ان پر ڈیبیٹ کی جاتی ہے، اس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، اور آج صبح جب زوم پہ میں کراچی سے شامل تھا میٹنگ میں، اور باقی ہمارے جو ساتھی ہیں پی ایف جے کے وہ براہ راست وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ساتھ اسلام آباد میں میٹنگ میں موجود تھے، تو وہاں پہ بھی ہم نے یہی بات رکھی ان کو کہ اتنی عجلت کیوں ہے؟ آخر آپ نے قوانین بنانے ہیں تو قوانین بالکل بننے چاہیے، جو اچھے قوانین ہیں وہ بننے چاہیے، مگر اگرچہ حکمرانوں کی ماں بہن پر کسی قسم کا جو ہے وہ ان پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، تو وہ اتنی مقدس ہے کہ راتوں رات قانون بنائے جائیں اور اپنے مخالفین کو کچلا جائے اور بولنے والوں کو کچلا جائے، اور جہاں پر اس ملک کے صحافیوں پر، چاہے وہ خواتین صحافی ہوں، جینٹ صحافی ہوں، اس کے علاوہ دیگر پولیٹیکل ورکر ہوں، عام پاکستانی جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں، ان کو جو مختلف قسم کی بلیک میلنگ اور دیگر مسائل سے سوشل میڈیا کی وجہ سے گزرنا پڑتا ہے، ان کے لیے قوانین کون بنائے گا؟ اس سے پہلے بھی اس طرح کے قوانین جو بھی بنے ہیں وہ ہمیشہ حکمرانوں کے لیے بنے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے بنے ہیں، اور حکمران ٹولہ جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے اس طرح کے کالے قوانین بناتا ہے، اور اس کے ذریعے دوسرا جو ان کا پارٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیشنل میڈیا اور جو ریجنل میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور صحافیوں کی زبان بندی کرتا ہے۔ ملک میں ویسے ہی
میڈیا جو ہے وہ بدترین سینسرشپ سے گزر رہا ہے اس موجودہ حکومت کے دور میں، اور اگرچہ اس طرح کے قوانین مزید لائے گئے تو اس کے بعد کون بات کرے گا؟ ہر خبر کو آپ فیک نیوز کے دائرے میں لا کر ان کو ٹریبیونلز کے سامنے اور عدالتوں کے سامنے پھینک دیں گے اور جیلوں میں ڈال دیں گے تو ٹی وی پروگرام کون کرے گا؟ اخبارات میں کالم کون لکھے گا؟ خبریں کس طرح دیں گے؟ اس کے علاوہ جو جرنلسٹ ہے وہ اپنا سورس کبھی بھی نہیں بتاتا، تو میں کل کو ٹریبیونل کے سامنے جا کر کیا سورس بتاؤں گا؟ یا حسن ایوب جا کے ٹریبیونل کے سامنے کھڑا ہو کر کیا سورس بتائے گا؟ پرابلم یہ ہے ہمارے پاس کہ جو یہاں پر ایجنڈا جرنلزم کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہونا چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے، مگر یہاں پر سب کے میڈیا سیلز بنے ہوئے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے میڈیا سیلز ہیں، ایک طرف کے پولیٹیکل ورکر دوسری طرف گالیاں دے رہے ہیں، اور اگرچہ کوئی جرنلسٹ اس میں صحیح بات کر رہا ہے، اس ملک کے لیے بات کر رہا ہے، اس ملک کے عوام کی لیے بات کر رہا ہے، رول آف لا کے لیے بات کر رہا ہے، بالکل صحیح لالا سبحان صاحب، میں مزید جو حکمراں پارٹی ہے وہ بالکل آپ سے مزید ہم جو ہے سوال و جواب کرتے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، آج تمام اخبارات کے اندر یہ خبر چھپی ہوئی ہے، جھوٹی خبر پر 3 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ جو ہے پیک ایکٹ ترمیمی بل جو ہے اسمبلی میں پیش۔ بعد دنیا اخبار کے اندر بھی یہی خبر کی جو کور کی گئی ہے، سارا اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ ایکسپریس اخبار دیکھ لیں، وہ سیم خبر ہے، نوائے وقت کے اندر بھی یہی ہے، اور چینجز ٹو سائبر کرائم لا انویلڈ امid پروٹیسٹ، یہ بھی آپ نے دیکھا ہے ڈان کے اندر بھی۔ جو غلام حسین صاحب، آپ کا لمبا چوڑا تجربہ ہے، ہر دور کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی آل اکراس پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں آتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ میڈیا جو ہے یہ کچھ اس کے کچھ زیادہ ہی دانت نکل آئے ہیں، تو وہ اپنے انداز سے اس کو جو ہے نا ان دانتوں کی رگڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو یہ جو قانون آپ کو لگ رہا ہے، قانون سازی کے خلاف کوئی نہیں ہے، بالکل ایک آبجیکٹو ضرور قانون سازی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے یہ 4-5 جو آرگنائزیشنز ہیں، جس میں نے ذکر کیا پی ایف یو جے ہے، اے پی این ایس ہے، سی پی این ای ہے، امینڈ ہے، پی بی ہے، ان کو آن بورڈ لیں، ان کے نمائندوں سے بات کریں، سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کریں کہ مقصد کیا ہے، آلریڈی کون سے فورمز اویلیبل ہیں، کون سے فورمز اویلیبل نہیں ہیں، یہ جو کمیاں پیشی ہیں، بالکل یہ ریگولیشنز اور تمام یہ جو فیک نیوز کا معاملہ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جس انداز سے یہ کر رہے ہیں چوہدری صاحب، اس کا کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ کا تو ماضی میں آپ نے تو جیل شیل بھی دیکھی ہوئی اس حوالے سے، چوہدری صاحب۔ نہیں، لالا اسد جو ہے نا، ان کی قیادت، ان کی رہنمائی، ان کی جدوجہد، ان کی قربانی اور صحافیوں کے لیے مسلسل جدوجہد اور قربانیاں، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہیونگ سیڈ دس، لیکن میری ناچیز رائے یہ ہے کہ ہمارے اتنے مؤثر اداروں کی موجودگی میں پچھلے کچھ عرصے سے سال بہ سال جو تنزلی آ چکی ہے، کم از کم میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جو آزادی اظہار ہے اس کا یہ برا حشر ہوگا۔ مطلب ہے میں ایک 100% سچی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو فیک کہہ کے تو آپ اندر کر دیں کسی کو، اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور پھر آپ کے سکینڈل آتے ہیں، کئی ارب روپے کھا گئے ہو، اس کا کوئی ذکر کر دے، وہ بھی آپ کو فیک نظر آتا ہے۔ تو مجھے لالا اسد یہ بتائیں کہ آپ توں کادا پٹواری تو منڈا میرا روئے امبنوں، یعنی آپ لوگوں کی ساری جدوجہد جو ہے وہ دری کی دری رہ گئی ہے، اور تمام آزادیاں جو ہے اس وقت سلب ہو چکی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مہربانی کر کے آج ریکارڈ پر میری اور باقی لوگوں کی رہنمائی کر دے، نمبر 1۔ اور آیا وہ کون سا صحافی ہے جو فیک نیوز دینا چاہتا ہے؟ مجھے کوئی ایسا صحافی نہیں ملا جس سے میں 100% اتفاق نہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی حقائق ڈھونڈتے ہیں، وہ سکینڈلز ڈھونڈتے ہیں، وہ خبریں ڈھونڈتے ہیں، وہ اپنے تجزیے بناتے ہیں، دیتے ہیں، وہ یہ ان کا رائٹ ہے۔ آپ وہ فیک لگتے ہیں کیونکہ آپ کے حق میں نہیں جاتا۔ اور آخری میں اس پر بات کروں گا، اگر کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، یہ آزادیاں سلب کرنے سے کوئی نہ ووٹ لے سکا ہے اور نہ اپنی حکومت اور نہ ہی اپنی سکین بچا سکا۔ جی لالا اسد صاحب، آپ لوگ لگتا ہے آپ لوگ تھوڑے سے کمزور پڑ گئے ہیں، آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ جان نہیں رہی آپ کی، وہ یہ چوہدری صاحب کا جو خیال ہے جو میں سمجھاؤں۔ جی لالا، میں نے چودھری صاحب کی بات سنی، اور میں چودھری صاحب کی بات اس حوالے سے یہ جواب دینا چاہوں گا کہ چودھری صاحب
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور باقی جو ہمارے جتنی بھی اور ادارے ہیں جس میں پی بی اے ہے، ایم اینڈ ہے، اے پی نیس ہے اور باقی جو ہمارے دو ساتھی ہیں، ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس میں بھی اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ پی ایف جے نے اس پورے کے پورے کالے قانون کو سرعن مسترد کر دیا ہے۔ ہم نے تو اعلاناً مسترد کر دیا ہے، اور کل ہم نے اپنی تمام یو جیز کی ایک اعلیٰ سطح جو ہے وہ اجلاس طلب کیا ہے، جس میں ہم تمام جو ہے وہ پی ایف جے کے اور جتنے بھی ہمارے یو جیز کے صدر سیکریٹریز ہیں وہ شامل ہوں گے اس میں اجلاس میں، اور ہم وہاں پر فیصلہ کریں گے کہ ہم اس کے خلاف تحریک میں جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جب خان صاحب کے دور میں اس پیکا قوانین کے حوالے سے جو ہے وہ فواد چودھری بھی کچھ قسم کی کچھ نئے اس میں اضافہ کر رہا تھا ترامیم کی، تو ہم نے قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا تھا۔ اب بھی ہم اس طرح کے کسی بھی عمل کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہم نے وزیر اعظم کو یہ پیغام بھجوایا تھا وفاقی وزیر کے ذریعے کہ خدا را کوئی بھی قانون اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کے بعد اس پہ رائٹ کریں۔ ہم کسی قانون کے خلاف نہیں ہیں، قانون بننے چاہیے مگر عوام کے لیے بننے چاہیے، حکمرانوں کے لیے نہیں بننے چاہیے۔ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ درپدر ہوں، ان کو آپ جو ہے وہ کچھ بھی سچ ان تک پہنچنے نہ دیں، اور فیک نیوز کے نام پر آپ پاکستان کی میڈیا کا گلا گھوٹیں۔ اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پی بی اے کے مالکان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج جو وزیر اعظم صاحب اور وفاقی وزیر صاحب جو ان کو وہاں پر ایک چورن بیچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نیشنل میڈیا کو اور ریجنل میڈیا کو اسپیس دیں گے، کس طرح آپ اسپیس دیں گے؟ آپ نے تو سارا اسپیس چھین کر پہلے سوشل میڈیا کو دیا، اب سوشل میڈیا پہ سارے کا سارا نیشنل میڈیا اور آپ کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، وہ سارے کا سارا جب سوشل میڈیا پہ ڈائیورٹ ہوا ہے تو آپ کو اس کی ریچ بڑی نظر آتی ہے، آپ اس پر قدغن لگانا چاہتے ہیں۔ حسن سوال کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے پاکستان کو ایک جیل میں ترتیب دینا چاہتے ہیں۔ بالکل آپ کا جواب آ گیا۔ پاکستان کو ایک جیل ابھی ہوا نہیں ہے کیا؟ اچھا حسن لالا میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز جو ہے وہ آپ کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، پی ایف یو جے کے لیے، آپ سے مراد پی ایف یو جے ہے۔ اب دیکھیں کوئی شخص اگر میری تصدیق کرتا ہے، میں ایک جرنلسٹ ہوں، مجھے کسی برے لقب سے بلاتا ہے یا میرا کوئی اور مجھے لفافہ کہتا ہے یا کسی صحافی کو تجزیہ کار کو کوئی کباڑی کہہ دیتا ہے، تو یہ تو مناسب طریقہ کار نہیں ہے نا۔ یا تو وہ کباڑی ہے یا وہ لفافہ ہے یا نہیں ہے، یہ ثابت تو ہونا چاہیے نا۔ لالا اسد، یہ اس سوال کا جواب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ Stay with us۔ لالا اسد پٹھان، اگر کوئی آپ کو کوئی جو ہے لفافہ صحافی کہہ دے تو پھر ظاہر ہے اس کی کم از کم 3 سال تو سزا بنتی ہے، مطلب اس سے کم تو سزا ہونی نہیں چاہیے۔ بار بار کسی آنریبل آدمی ہے، اگر کوئی اچھا تجزیہ کار ہے اس کو کوئی کباڑی کہے، اور کوئی آنیسٹ صحافی ہے اس کو کوئی لفافہ کہے، تو کیا یہ کہنے کا حق ہے کسی کو؟ میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں، کیا اس کا حق ہے؟ اور اگر وہ کہہ رہا ہے تو کیا میں اس کے خلاف کس فورم پر جاؤں؟ جی لالا اسد پٹھان صاحب دیکھیں حسن، اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس نے اپنے میڈیا کے سیلز بنائے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کے ہینڈلرز وہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کی مرضی کی بات کوئی بھی نہیں کرتا تو وہ ان کے خلاف ایک پوری ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس ایشو پر ہمارے پاس قوانین موجود ہیں، ہم اس پہ جا سکتے ہیں، مگر مجھے یہ بتائیں کہ ہم جو آزاد جرنلزم کرتے ہیں، ہم کسی ایجنڈا کے تحت کوئی جرنلزم نہیں کرتے۔ 29 سال مجھے جرنلزم میں ہو گئے، میں نے کبھی کوئی ایجنڈا جرنلزم نہیں کیا، میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر کے طور پر کسی پروگرام میں یا کسی جگہ پہ یا کوئی میں نے اس کے لیے کچھ لکھا نہیں ہے، کبھی میں نے سوشل میڈیا پہ بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا ہے۔ مگر جب بھی کسی اداروں کی طرف سے ہمارے اوپر پریشر آتا ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پر سٹینڈ ہے، ہم نہیں لیتے ہیں، تو ایک فوج ظفر موج ہے جو ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے ماں بہن پر، اور گالم گلوچ بریگیڈ شروع ہو جاتی ہے۔ آج کے آپ کے پروگرام کے نشر ہونے کے بعد بھی ایک گالم گلوچ بریگیڈ ہمارے خلاف شروع ہو جائے گی۔ تو میں یہ تقاضا ہرگز نہیں کروں گا کہ کسی کو 3 سال کی سزا ہو، کسی کو 5 سال کی سزا ہو۔ اس طرح کا اسپیس ہم دیتے گئے تو اس کے بعد پھر جرنلزم کا خدا ہی حافظ ہے، پھر ہمیں یہ دکانیں بند کر دینی چاہیے، ہمیں کوئی اور کاروبار کرنا چاہیے۔ کب تک ہم لوگوں کا، اگرچہ آپ نے کسی نے آپ کی حتک عزت کی ہے تو حتک عزت کے قانون موجود ہیں، ہمیں عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ آج بھی کئی لوگوں کو ہم نے عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ پنش کروایا ہے۔ ہم نئے قانون بنا کر ان حکمرانوں کے ہاتھ کیوں مضبوط کر رہے ہیں؟ پی ایف جے نے ایک پورٹل بنانا تھا قوانین کے ذریعے فیک نیوز کا، صحافیوں کی حراست کے اوپر کو ہراساں کرنے کے اوپر پی ایف یو جے نے ایک پورٹل بنانا تھا۔ پی آئی ڈی نے، جی پی ایف یو جو نمائندہ ہے وہ بھی پی ایف یو کے پریزیڈنٹ ہے۔ بات تو یہی ہے نا،
تو بات یہ ہے کہ پی ایف یو جے کی نمائندگی کر رہے ہیں نا، تو وہ کیوں نہیں بنایا؟ آج وہ تمام کی تمام چیزیں جو کمٹمنٹ کی تھی، جو 3 دن میں بننا تھا وہ پورٹل، آج جناب مہینے ڈیڑھ کا ٹائم ہو چکا ہے، اور پی ایف یو جے اس کے بعد سو گیا. کیوں سویا؟ کیا میں صحافی نہیں ہوں؟ نہیں پی ایف جے نہیں، آپ صحافی ہیں. کیا طلب حسین صحافی نہیں ہے؟ صحافی ہیں ہمارے، اور ہم سب صحافی ہیں. جتنی گالیاں آپ کو پڑی ہیں اس سے زیادہ گالیاں مجھے پڑی ہیں. میں نے کبھی بھی کسی پورٹل کا مطالبہ نہیں کیا ہے، مگر مقصد یہ ہے کہ میں کسی بھی صورت میں اپنے اوپر اپنی ذات کو دی جانے والی گالیوں کی بنسبت آزادی صحافت کو قربان کرنے کے لیے تیار بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی، لالا معذرت کے ساتھ بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں. جی بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں. کہ وہ آزادی صحافت لگانے کی کوشش کرے اور ہمارے پر جواب بندی کرنے کی کوشش کرے. بہت بہت شکریہ. ناظرین آگے بڑھتے ہیں. جو اب پرابلم ہے مذاکرات کا کے حوالے سے ایک بیان آیا ہے. گوہر صاحب پاکستان تحریک انصاف کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، مذاکرات کے حوالے سے ہماری کیا رائے ہے، سنیں وہ کیا بول رہے ہیں. خان صاحب نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے کہ آج تک ہم نے حکومت کو 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا. یہ خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے. وہ افسوس کی بات ہے حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے. خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی اگر آج کوئی سی بھی وقت میں حکومت نے اناؤنس نہیں کیا کہ ہمارا کمیشن بنتے جا رہا ہے. کمیشن کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں آج سے ہمارے مذاکرات کال آف ہے. ناظرین جب لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی تو یہی ہوا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے چھٹیاں نکال کے، اور پاکستان تحریک انصاف نے آج ڈیڈ لائن اپنی بنا لی، لیکن عرفان صدیقی صاحب نے سارا بتایا تھا کہ کس طرح ہم آگے بڑھیں گے. 5 دسمبر کو کمیٹی بنی تھی، تو یہ کوئی 43-44 دن گزر جائیں گے. تو 44 ڈیز اگر انہوں نے لیے ہیں اپنے ڈکلیئرڈ 2 مطالبات کو لکھنے میں، تو ہم سے وہ توقع اگر یہ رکھے کہ ہم اسی دن یا اگلے دن یا 2 دن یا 4 دن یا 1 ہفتے بعد فوری طور پہ ان کے سامنے آ جائیں گے جی کہ ہاں ہم نے یہ مان لیا ہے یا نہیں مانا ہے، جو بھی صورتحال ہوگی. ہماری 7-8 جماعتیں ہیں مختلف، پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، BNP ہے، PMLQ ہے، PMLZ ہے، تحریک استحکام ہے. تو یہ سارے لوگ مل کے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. یہ ہماری واحد کمیٹی نہیں ہے کہ حکومت جو ہے یا PMLN جو ہے وہ فیصلہ صادر کر دے گی. حکومت نے 28 فروری کا دن دیا تھا، جنوری کا، کہ 28 کو جو ہے ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا. انہوں نے چھٹیاں نکال کے 7 ورکنگ ڈیز. رانا سنالوہ صاحب نے اس حوالے سے بات کی تھی. ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے، وہ سب کمیٹی جو ہے وہ ان کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک ان کے پوائنٹ کا جواب تیار کر رہی ہے. نیکسٹ میٹنگ میں ہم ان کو وہ جواب ان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کریں گے، اس کے اوپر پھر بیٹھ کے بات کرنا. تو یہ جو نیکسٹ میٹنگ ہے یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہ 28 تاریخ کو، یہ اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ 7 ورکنگ ڈے کے بعد ہم آپ سے میٹنگ کریں گے. تو چودھری غلام حسین صاحب، آج یہ جو بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے بعد ہم یہ مذاکرات کا عمل ختم سمجھیں، یا پھر جو ہے عرفان صدیقی صاحب کا میں ابھی ایک بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی 28 کو ہم جواب ضرور دیں گے، اگر تحریک انصاف ہمارے طرف سے وہ اپنی طرف سے ختم کرتے ہیں کریں، ہماری طرف سے بھی یہ مذاکرات کنٹینیو کریں گے اور 28 کو ہم جواب بھی دیں گے. سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں. ہم تو جمہوریت کے حوالے سے، پارلیمانی روایات کے حوالے سے، ملکی مفاد کے حوالے سے، سیاسی استحکام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہماری صحت پہ اس سے کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے یہ ایک الگ بات ہے. ہم تو اس عمل کی کامیابی کی طرف جا رہے تھے جو انہوں نے شروع کیا، ان کے ایما پہ شروع ہوا. دکھ یہ ہے کہ وہ اس عمل سے اس کو ادھورا چھوڑ کے ہمارا جواب تو سن لیتے. اگر انہوں نے ہمارے گھر پہ دستک دی ہے، اپنا ایک سوال نامہ ہمیں دیا ہے کہ جی یہ ہمارا سوال نامہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں انکار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، محبت سے ان کو بیٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی آئیں ہم کمیشن بھی بناتے ہیں، یہ جو جج آپ کہتے ہیں وہ بھی بنا. انتظار تو کرو، جواب تو لو. چودھری صاحب نہیں، اس سے تو یہ بہرحال اس وقت تو لگتا ہے کہ ڈیڈ لاک نہیں ہے بلکہ ڈیڈ اینڈ ہے، ختم ہو گئے ہیں مذاکرات. لیکن یہ کوئی کہا نہیں جا سکتا کہ ہماری یہ گفتگو ختم ہونے سے پہلے گورنمنٹ ایک اور پینترا بدلے گی. نہیں جی آئیں کمیشن کس قسم کا بنانا ہے بنا لیتے ہیں، بات چیت کرنی چاہیے.
کیونکہ گورنمنٹ اس وقت کوئی بہت طاقت اور مضبوطی کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر مخالفوں کو کوئی 2-3 دفعہ آپ ان کا نام لیں گے تو اگلا کوئی جواب نہیں دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی باتیں جو ہے اور جو آپ کے اوپر الزامات ہیں وہ درست ثابت ہو گئے. ان کو چاہیے تھا، ایک موقع تھا، اس کو کلنچ کرتے، اس کو پکڑتے اور بیٹھ کے بات چیت کر کے ختم کر لیتے کوئی لو دو کی اصول پر. تو یہ کہ آگے یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کے مذاکرات جو ہیں. چلے صاحب تھوڑی خبر کی ہے، خبر بتائیں، مذاکرات ختم سمجھیں. آپ نے کہا تھا یہ کنٹینیو کریں گے، کمیشن بھی بنے گا، سارا کچھ معاملات آگے بڑھیں گے. میں نے کہا یہ جو میں نے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے مطالبات ماننے پڑیں گے، آج نہیں تو کل. میرا آج بھی یہی موقف ہے، نہ مجھے اس کمیٹی سے پہلے کوئی توقع تھی نہ اب ہے. حسن آپ کا کیا، آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ کیونکہ 28 تک حکومت نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر بنیں گے تو ہم کنٹینیو کریں گے. حکومت کے ہم نے کہا یہ 28 کی ہم نے پہلے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. 28 سے پہلے اگر وہ کہتے ہیں آئیں بیٹھے ٹی اوز طے کر لیتے ہیں کمیشن کے. کمیشن بن رہا ہے پروگرام میں بیٹھا تھا، میرے خیال سے یہی بلیزر پہنا تھا، یہی جو ہے وہ کارڈیگن پہنی تھی اور یہی میں نے شرٹ پہنی ہوئی تھی اور مزے کی بات ہے یہی اینک پہنی ہوئی تھی. اس دن بھی میں نے یہ بولا تھا کہ جناب علی پاکستان تحریک انصاف نے ایک اپنا پلان بنایا ہوا ہے. یہ پلان اے ہے اور پلان بی ہے. پلان اے جو ہے وہ 20 تاریخ تک کا ٹائم جو ہے گین کرنا ہے، اور جب 20 تاریخ گزر جائے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا آفس سنبھال لیں گے، اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اوپر ڈیجیٹل حملہ کرنا ہے اور پاکستان کی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپنے تمام حمایتی یوٹیوبرز کو اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو انہوں نے استعمال کرنا ہے. اور جب میں آپ نے کہا تھا جی تو کے پی کے حوالے سے تو آپ نے کہا تھا جی کہ ہم بلائیں گے، ان کے ترجمان کو بلائیں گے. تو پھر ترجمان صاحب بھی لے کر آئے تھے، آپ نے فنڈنگ کرنے جا رہی ہے، دعویٰ کیا تھا کہ وہ بلینز آف روپیز کی فنڈنگ کریں گے. سر وہ ڈاکومنٹس لے آئیں گے، ہم دکھائیں گے. ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہے. انہوں نے تو اپنا ڈیجیٹل میڈیا کا جو ونگ تھا اس کو ڈائریکٹر بنا دیا. بھائی صاحب قانون پاس کر دیا، آپ ہی بھی نہ اندر ہوئی، ڈیجیٹل میڈیا ڈائریکٹر بنایا ابھی نومبر میں، ناظرین ابھی بنایا انہوں نے. اچھا اگلی بات حکومت نے بھی آپ کو 2.2 ارب روپے کو دے دیے تھے. دوسری خاص بات سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو 14 سال کی سزا ہو چکی ہے. اب این آر او جو چاہیے، این آر او دینے کی پوزیشن میں حکومت ہے نہیں، اب تو ان کو اپیل میں جانا پڑے گا. تو عمران خان صاحب نے اسی لیے مذاکرات کو ختم کیا ہے کہ بھئی میں جیلے چاہاں تو یہ بار جا کے مذاکرات کریں، اپنے لیے ورکنگ ریلیشن جو ہے وہ تلاش کریں. تو انہوں نے کہا بھاگ جاؤ. چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. ناظرین خبر آپ کو یہ دیتے ہیں کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور باقی یہ چھوٹی موٹی ٹک ٹاک آپ دیکھتے رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پاکستان نے ظاہر ہے ایک پٹڑی کے اوپر چڑھنا ہے. یہ سیاسی لڑائی ختم ہونی ہے. بریک کے بعد بات کریں گے جو سپریم کورٹ کے اندر اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر. ناظرین سپریم کورٹ کے اندر بینچز بنانے کے اختیارات کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے. آج پھر کیس چلا، ہیئرنگ ہوئی اور کامنٹس آئے ہمارے سامنے، ریمارکس سننے کو ہمیں ملے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا جوڈیشل آرڈر کو انتظامی سائڈ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال پہلے دن سے وہ پوچھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کرے تو معاملہ فل کورٹ جا سکتا ہے. یہ بھی سوال انہوں نے مختلف جو معاونین وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کے سامنے رکھا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارا 16 جنوری کا آرڈر غلط ہے تو کیا وہ جوڈیشل فورم پر ہی چیلنج نہیں ہوگا؟ یہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وہاں پہ سوال اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر فل کورٹ سنیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو سارا معاملہ ہے فل کورٹ بنائیں یا نہ بنائیں چیف جسٹس کی مرضی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب، رایا محسن ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کب تک اس کے اوپر فیصلہ آئے گا؟ معاونین بھی وہاں پہ موجود تھے، خواجہ خارس تھے، احسن بون صاحب تھے، حامد خان صاحب تھے، نیر ملک صاحب تھے، تو کیا بنا آج؟ دیکھیں آج جتنے بھی عدالتی معاونین تھے، حامد خان صاحب نے اپنی عدالت کی معاونت کی اپنے دلائل سے، اس کے بعد احسن بھون صاحب آئے، پھر وقفہ ہوا سماعت میں، وقفے کے بعد خواجہ حارث نے عدالت کی معاونت کی، اس کے بعد ایک دفعہ پھر احسن بھون اور پھر اٹارنی جنرل، ان تمام لوگوں نے عدالت کی اس معاملے پر معاونت کی. بنیادی طور پر بینچ آج بھی جو 2 سوال تھے وہ بار بار ریپیٹڈلی تمام عدالتی معاونین سے پوچھتا رہا. ایک کہ جب کوئی کیس آ گیا بینچ کے پاس تو کیا ججز کمیٹی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے، کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس مقدمے کو واپس لے سکے؟ تو اس پر حامد خان ایڈوکیٹ کا یہ کہنا تھا کہ عدالت کمیٹی کے پاس عدالت سے ایسا کیس واپس لینے کا ایسا کوئی اختیار
नहीं है। जबकि एहसन भून और ख्वाजा हारिस की जानिब से अपनी जो दलाइल में ये कहा गया कि अदालत से जो है बेंच से केस वापस ले सकती है, कमेटी के पास ये केस वापस लेने का भी इख्तियार मौजूद है। इसके अलावा आज की समाअत की अगर बात की जाए तो जो सबसे दिलचस्प जुमले थे वो जब एहसन भून एडवोकेट रोस्टरम पर आए तो उनके और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान जो जुमलों का तबादला हुआ, जो मुकालमा हुआ, वो बड़ा दिलचस्प था। और इस एहसन भून जब रोस्टरम पर आए तो सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से उनका शुक्रिया अदा किया गया। तो इस पर एहसन भून ने कहा कि आप मेरा क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं? तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप पाकिस्तान के मुल्क के एक बड़े ज़बरदस्त और बेहतरीन वकला में शामिल हैं, इसलिए हम मुआवनत पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद एहसन भून ने अपने जब दलाइल शुरू किए तो ये उन्होंने कहा कि इस केस में जितने अदालती फैसलों के हवाले दिए जा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो गैर मौसर हो चुके हैं। आप जजिस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठें या ना बैठें ये एक अलग बात है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूं। एहसन भून ने कहा कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस जो हैं वो भी जो लगाए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम जो जज नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है और वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट मिल जाते हैं। इस तरह के भी जुमले एक्सचेंज हुए दोनों के दरमियान। फिर एहसन भून ने कुछ अदालती फैसलों का हवाला दिया और ये कहा कि माजी में कुछ जो है वो फैसले बड़े जो है गैर आईनी भी हुए। जस्टिस मंसूर का ये कहना था कि माजी क्या हालिया देखें आपके मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी भी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि आप हमारी यूनिवर्सिटी के दोस्त भी हैं। एहसन भून बोले कि माजी में अब देखें कि तशरीह के नाम पर आइन के आर्टिकल्स को गैर मौसर भी किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हाल में तो सब ठीक है। इस पर एहसन भून ने कहा कि माय लॉर्ड अब हाल में क्या होगा ये तो अब आप लिखेंगे। मोहसिन एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सवाल कर रहे हैं, बुनियादी सवाल ये है कि आपको लगता है कि अगर इन केस ये 2 रुकनी बेंच ये कह दे जी कि फुल कोर्ट बनाएं तो फिर क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि बजायर तो जो मामलात हैं वो इसी सिम्त पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या जो फैसला, जो भी फैसला है, चाहे वो कहें कि जो है फुल कोर्ट बनाएं या ना बनाएं, तो वो इस फैसले को चैलेंज तो किया जा सकता है ना सुप्रीम कोर्ट में ही, लार्जर बेंच के सामने या बड़े बेंच के सामने। अटॉर्नी जनरल ने इनकार कर दिया कि जी आप नहीं बना सकते, हुकूमत की तरफ से आ गया वो तो नहीं बनेगा, फिक्र नहीं करें, फुल कोर्ट नहीं बनेगा। फुल कोर्ट की बात नहीं कर रहा। देखिए जो ये फैसला देगा, जो इस कोर्ट का फैसला है 2 रुकनी बेंच का, इससे बड़ा बेंच 5 रुकनी बेंच बन सकता है, 4 रुकनी बेंच के बाद सामने जा सकता है, 3 रुकनी बेंच के सामने जा सकता है फैसला केस। पहले को 13 रुकनी का नहीं फैसला माना गया तो 2 रुकनी का लिया गया। जी जी देखिए बात ये है कि ये एक अहम नुक्ता है और बिल्कुल ये एक बड़े बेंच के सामने जो है ये अपील की सूरत में ये मामला जा सकता है। जहां तक फुल कोर्ट बनाने की बात है तो इसके ऊपर भी बड़े दिलचस्प आर्गूमेंट्स हुए। आज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स में ये कहा गया कि जो फुल कोर्ट होती है वो बेंच नहीं होता। जजिस कमेटी का इख्तियार ये है कि वो बेंचेस बना सकती है। फुल कोर्ट का जहां तक सवाल है, फुल कोर्ट इज नॉट अ बेंच। फुल कोर्ट बुलाना, कन्वीन करना ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। हम भेज देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, उसके बाद वो बनाएं ना बनाएं वो उनका इख्तियार। बिल्कुल सही है। जो है मोहसिन, आज वहां पे जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते थे लेकिन नहीं देंगे। अदालत की तरफ से यह भी कहा गया। नजर अब्बास साहब ने कहा कि जवाब में कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जस्टिस शकील अब्बासी साहब ने वहां भी बताया हमें तौहीन अदालत का कोई शौक नहीं है, ये भी उन्होंने फरमाया। बताएं हल क्या है? जस्टिस शकील अब्बासी का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, तौहीन अदालत की कार्रवाई महदूद होती है। अटॉर्नी जनरल साहब, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई से बाहर निकलना है तो मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया जाए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब, तो ये कब तक आ जाएगा? ये तौहीन अदालत आपका मामला खत्म हो गया, ये लगे ही है किसी के ऊपर लग सकती है? देखिए क्योंकि जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नजर अब्बास साहब, उनकी जानिब से तो जवाब जमा करवा दिया गया है और उस जवाब के हवाले से उनके जवाब में तो यही चीज है कि ये एक गलती थी और उस गलती के नतीजे में उन्हें भी अब OSD कर दिया गया है। देखिए ये मामला तौहीन अदालत से थोड़ा सा आगे निकल चुका है। अब ये क्योंकि फुल कोर्ट की बात चल रही है, सबसे दिलचस्प तौहीन अदालत है तो तौहीन अदालत में मैटर इज बिटवीन कंटेम्नर एंड अ कोर्ट, उससे आगे मामला जा सकता ही नहीं कानून में। अच्छा, वो जरा कंटेम्नर एंड कोर्ट के दरमियान मामला होता है, माफी मांग लिया ना तो फिर आगे नहीं जा सकता मामला। दैट्स इट यार, उन्होंने कह दिया ना कि मैं नहीं तो कानून के तहत चलेंगे ना। चले हसन, ये अच्छा कब तक इसकी जजमेंट आ जाएगी?
खबर क्या है? देखें, आईनी तरमीम से मुतालिक मामला क्योंकि आइंदा हफ्ते जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिक्स है समाअत के लिए, तो ये कल मोस्ट लाइकली कल ये जजमेंट आ सकती है। चलें जी, मोहसिन बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।